اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ قسم کھائی ہو اور اس کا کفارہ کیا ادا کریں۔ کسی نے جھوٹی قسم کھا لی، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں کے معاملے میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں کے معاملے میں بما کسبت قلوبکم، کہ جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، کسب کیا ہو۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور حلم والے، یعنی بردبار بھی ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں۔ پہلی قسم جس کو یمین لغو کہتے ہیں، فضول قسم۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر کسی مطالبے کے، ڈیمانڈ کے، ویسے بات کرتے ہوئے قسم کھا لی، واللہ یوں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اللہ کی قسم، قسم سے۔ اس قسم کے وہ بغیر کسی مطالبے کے ایسے ہی بول دیتے ہیں، تو یہ فضول قسم ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی قسم کھائے ماضی کے کسی کام پر جھوٹی، کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور حقیقت میں اس نے کیا ہو لیکن وہ بھول چکا ہے، غیر ارادی طور پہ جھوٹی قسم کھانا کہ اس کو یاد نہیں ہے، یا اس سے کوئی کام نہیں کیا اور وہ قسم کھا رہا ہے میں نے کیا ہے، لیکن اس کا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہے، وہ بیچارہ بھول چکا ہے، تو یہ بھی یمین لغو ہے۔ بچنا چاہیے، نہیں کھانی چاہیے اس طرح کی قسم بھی، لیکن یہ قابل مواخذہ نہیں ہے، نہ دنیا میں کفارہ ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی مواخذہ ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی کام پر جھوٹی قسم کھانا۔ ایک آدمی نے کوئی کام نہیں کیا لیکن وہ دانستہ طور پر جان بوجھ کے قسم کھا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یا وہ کام اس نے نہیں کیا اور جان بوجھ کے وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹی قسم ماضی کے کسی کام پہ کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دنیا میں تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں اگر بغیر توبہ کے مرے گا تو یہ قابل مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرنا لازم ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس کو کہتے ہیں کہ مستقبل کے کسی کام پہ جھوٹی قسم کھانا۔ اب اگر اس نے پورا کیا تو پوری، نہیں پورا کیا تو وہ حانث ہو جائے گا اور اس کے ذمہ کفارہ آ جائے گا۔ یہ مستقبل کی کسی کام پہ جھوٹی قسم اگر کسی مباح یا جائز کام پہ کی ہو تو پھر تو پورا کرے، لازماً اس کو پورا کرے اپنی قسم کو، اور اگر نہیں کرے گا تو کفارہ ہوگا اور آخرت میں مواخذہ بھی ہوگا۔ لیکن کسی گناہ کے کام پہ قسم کھا لی جو نہیں کھانی چاہیے، مثال کے طور پہ کوئی قسم کھا لے میں مسجد میں داخل نہیں ہوں گا، میں روزے نہیں رکھوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں والدین سے بات نہیں کروں گا، تو اس قسم کا توڑنا ضروری ہے، حانث ہونا ضروری ہے۔ کفارہ تو آ جائے گا، لیکن یہ کہ اس قسم کا باقی رکھنا گناہ ہے، اس قسم کا ختم کرنا یہ ضروری ہے، توڑنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا ضروری ہے۔ ہاں، خلاف کرنے پہ جو ہے نا وہ کفارہ آ جائے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا۔ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، کون سے کپڑے پہنائے گا؟ جن کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہو۔
اور وہ 3 کپڑے ہیں، یعنی شلوار، قمیض، ٹوپی، کم از کم یہ 3 کپڑے موجود ہوں کہ جن کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ شلوار کی جگہ پہ چادر بھی دی جا سکتی ہے۔ پنجاب میں جیسے یہاں پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں دھوتی باندھنے کا رواج ہے، تو یہ 3 کپڑے دینا ضروری ہے کہ جن میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 10 مسکینوں کو یہ قسم کا کفارہ ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن کھانا کھلانے میں پھر تفصیل ہے۔ وہ جو 10 مسکین کھانا کھانے والے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں، اگر ایک بھی ان میں کافر ہوا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ پھر کچھ کافر کھلے ہوتے ہیں جن کا کفر ظاہر باہر ہے، دنیا مانتی ہے کہ وہ کافر ہیں، جیسے یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، لیکن کچھ کافر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے عقائد مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، جیسے قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہے لیکن ہے کافر ہے، اس کو بھی کفارے میں شریک نہیں کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو قرآن کو غلط کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ازواج مطہرات پہ تہمتیں لگاتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالی گلوچ کرتے ہیں، تو یہ شخص یہ حضرات اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا بھی اسلام سے چونکہ تعلق نہیں ہے، اس لیے قسم کے کفارے میں ان لوگوں کو بھی شامل نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جن کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے غیر سید ہوں، سید نہ ہوں۔ سادات کے اوپر زکوٰۃ اور اسی طرح صدقہ فطر، اسی طرح کفارہ اور نظر جو ہے نا، یہ سادات کے اوپر نہیں لگتی۔ سادات کو آپ یہ چیزیں نہیں کھلا سکتے چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، حضور کی اولاد ہیں، تو اگر جو ہے نا وہ غریب ہیں تو ان کو ان میل کچیل کے علاوہ باقی چیزیں آپ ویسے ان کے اوپر خرچ کریں لیکن یہ کفارہ وغیرہ ان کے اوپر ادا نہ کریں۔ اب سادات کون لوگ کھلائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور اسی طرح حضرت حارث جو کہ مسلمان نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی آگے اولاد مسلمان تھی، تو ان 5 ہستیوں اور 5 بزرگوں کی جو اولاد ہیں وہ قیامت تک جو ہیں ان کو سادات کہتے ہیں، آل رسول کہتے ہیں، ان کو اس قسم کے کفارے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح 2 وقت کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے کھلانا ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ جن کو کھانا کھلا رہے ہوں ان میں نابالغ بچہ کوئی نہ ہو، اسی طرح کوئی بیمار نہ ہو، اسی طرح آخری شرط یہ ہے کہ جن کو کھانا کھلا رہے ہوں ان میں کوئی اتنا بوڑھا نہ ہو کہ جو کھا پی نہ سکتا ہو۔ اس لیے جو ہے نا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں، ایک غلام آزاد جو آج کل ہے ہی نہیں وہ بھی نہ ہو، تو پھر کوئی کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، تو پھر یہ کہ فَإِن لَمْ تَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن جو ہے نا وہ روزے رکھنے ہیں، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اور یہ یمین منعقدہ ہے، تیسری قسم ہے، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد، قسموں کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ گناہ کرنے پہ فوراً مواخذہ نہ کرنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ گناہ کرنے والا بچ گیا، یہ اس کی بردباری کا تقاضا ہے، لیکن وہ قادر ہے کہ وہ گرفت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں